آج ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد اسلم جاوید کی کتاب شاف محشر پر۔ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور خاص طور پر آپ کے مقام شفاعت پر ہے۔ جی بالکل، کتاب کا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں بلکہ سیرت کے وہ پہلو سامنے لانا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی شخصیت، آپ کے پیغام اور انسانیت کے لیے آپ کی جو اہمیت ہے اسے واضح کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں وہ سارا دور آ جاتا ہے، قبلہ اسلام کے عرب سے لے کر مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام تک کا سفر۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سے اہم نکات ہیں، کیا تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عنوان شاف محشر، یہ اپنے آپ میں بہت گہرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک یوں سمجھے خطاب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی امید ہے۔ اچھا۔ کتاب میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شفاعت کا یہ جو مرتبہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جی۔ اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ کتاب میں وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ محشر کے دن جب سب اپنی فکر میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، جی جی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ یہ پہلو آپ دیکھیں، آپ کی رحمت للعالمینی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، کتاب میں آپ کی آمد سے پہلے کا جو ارد معاشرہ تھا، یعنی دور جاہلیت، اس کا بھی ذکر ہے، وہ کیا تصویر ملتی ہے ہمیں؟ جی، کتاب اس دور کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی آمد کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ معاشرہ شدید قسم کے قبائلی تعصب کا شکار تھا۔ اچھا۔ بت پرستی تو تھی ہی، ساتھ میں سماجی ناانصافیاں بہت تھیں، اونچ نیچ، معاشی استحصال، اخلاقی گراوٹ، علم کی بہت کمی تھی۔ صحیح۔ عورتوں کا مقام بہت پست تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا۔ تو یوں سمجھیں ایک مکمل اصلاح کی ضرورت تھی۔ ایسے ماحول میں اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، اور کتاب بتاتی ہے کہ اسی معاشرے میں آپ پلے بڑھے، لیکن آپ کا کردار شروع سے ہی بالکل الگ، مثالی تھا۔ وہ صادق اور امین والے القابات کا ذکر ہے۔ بالکل درست، یہ بات بہت اہم ہے۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، اعلیٰ اخلاق، اس کی گواہی اپنے پرائے سب دیتے تھے۔ جی ہاں۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ کا یہی کردار، یہی بے داغ شخصیت بعد میں آپ کے پیغام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بنی۔ لوگوں کا آپ پر جو اعتماد تھا نا، وہ بہت اہم تھا۔ یعنی کردار خود بول رہا تھا۔ اچھا، پھر وہ لمحہ آیا، غار ہرا والا واقعہ، پہلی وحی کا نزول۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اس واقعے کو ظاہر ہے بڑی اہمیت دیتی ہے۔ وہ پورا منزل بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے، سورۃ العلق کی وہ ابتدائی آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جی۔ پھر اس تجربے کی جو شدت تھی، آپ کا اس سے متاثر ہونا، اور پھر گھر تشریف لانا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو تسلی دینا، آپ کی ہمت بندھانا، یہ سب تفصیل سے ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے اسلام کی دعوت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ صحیح۔ مکہ میں پھر کافی مشکلات رہیں، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا، ہے نا؟ بلا شبہ، کتاب اس مدنی دور کو اسلام کی عملی شکل قرار دیتی ہے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جو صرف مسجد نہیں تھی، وہ اسلامی ریاست کا مرکز بھی تھا۔ جی۔ پھر ایک بہت ہی غیر معمولی قدم تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان محاخات، یعنی بھائی چارہ۔ یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں تھی، یہ ایک پورا سماجی اور معاشی نظام تھا جس نے دو بالکل مختلف پس منظر والے گروہوں کو ایک کر دیا۔ اچھا، یہ مخاط۔ جی، اور اسی طرح میثاق مدینہ کا ذکر ہے۔ مدینہ میں جو دوسرے قبائل تھے، خاص طور پر یہودی قبائل، ان کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک طرح سے ریاست کا آئین۔ یہ کثیر المذہب معاشرے میں امن قائم کرنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ صحیح۔ تو یہ سب اقدامات تھے جنہوں نے ایک نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شاف محشر صرف واقعات نہیں بتاتی، بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا وہ خاص مقام، اور آپ نے جو معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ قبلہ اسلام سے مدینہ کی ریاست تک کا پورا سفر اس میں آ جاتا ہے۔ یقیناً یہ کتاب سیرت کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے اور انسانیت کے لیے آپ کا کردار کتنا اہم ہے، اور یہ کہ کیسے آپ کی تعلیمات نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک منظم قوت بنا دیا۔